سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے اسلم، کہ اے ابراہیم سر جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ ووصى بها ابراہیم، اور نصیحت کی اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب جو ان کے پوتے تھے۔ کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پہ علامات موت آئیں، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم بندگی کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد، انہوں نے کہا یک زبان ہو کے کہ ہم تو بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے۔ آباء و اجداد کون سے؟ جو ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، اور یہ سب ایک ہی معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا جو عمل یہ لوگ کرتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کے حالات اور واقعات اور ملت ابراہیمی کی تشریح بیان ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ملت تھی وہ کیا تھی، اور ان کا بنیادی عقیدہ کیا تھا، اور جو نظریہ کیا تھا، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ایک مرکزی بات ہے جو کہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سر جھک جائے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا ان کو اس کے رب نے کہ سر جھکا دو، تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا۔ سامعین کرام، یہ تو ان کی، حضرت ابراہیم کی اور ان کے رب کی بات چیت ہو گئی کہ جب اس کے رب نے کہا کہ تم سر جھکا دو، تو انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ سامعین کرام، بات اتنی نہیں ہے، یعنی اس سے ہم اور بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کر سکتے ہیں۔
کیونکہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام ان کے رب کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بھی، اس میں ہم لوگ بھی انوالو ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک بشر بھی تو تھے، اگر وہ پیغمبر تھے لیکن وہ بشر بھی تھے۔ تو یہ ایسا کیوں، یہ بات چیت ایسی کیوں ہوئی؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ تم سر جھکا دو، یہ بات چیت کیوں ہوئی؟ اس کی وجوہات کیا تھی، اور اس میں کیا راز مضمر ہے، کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے تو اس میں تو پھر حکمت ہوگی، اس میں تو پھر کچھ کامیابی کے دلائل ہوں گے، کچھ وجوہات ہوں گی کامیابی کی، جب کیونکہ دوسرے یہ کہ اس میں کچھ بہت خاص بات ہے، اور یقیناً ہے اس جملے میں بہت خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کی کامیابی کا راز کس نقطے میں ہے، وہ کیا ہے جو کہ ہماری کامیابیوں کی جڑ ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ مقصود صرف اور صرف ذات الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تک کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اس کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، اور اس کے قریب ہو کے اس سے ملاقات، اور ظاہر ہے کہ ملاقات میں تو پھر دیدار بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کا مقصود واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ پھر اس کے ذرائع ہیں سامعین کرام، پھر اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ پھر اہم ہیں، لیکن مقصود ایک ہے، یہ آپ جان لیں، اس پر اچھی طرح اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، کیونکہ جب آپ تک مطمئن نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقصود نہیں بن سکتے۔ ہمارے تو مقصود اس لیے نہیں بنے ہوئے کہ ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور دنیا کے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے دھوکے میں گرفتار ہو گئے، وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں اس کی آج بات نہیں کر رہا، نہ آج وہ میرا موضوع ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس میں کیا حکمت ہے، کیا ایسی خاص بات ہے کہ جب ان کے رب نے کہا، کیوں کہا، کیا وجہ تھی اس کی کہ سر جھکا دو، سر جھکانے میں کیا فائدہ ہے؟ سامعین کرام، میں مشکل باتیں نہیں کروں گا، میں صرف آسان بات کر رہا ہوں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دیا ہے اور وہ یعنی پیدا ہو جاتا ہے، جسم یعنی انسان جب پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، عام طور پہ یعنی ایک اور اس کے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، اور نفس امارہ جو ہے اس کا سر جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے، اور اتنا بھی آپ جان لیں کہ ابتدائی طور پہ نفس ہم پہ سوار ہے، یعنی ہم پر سواری کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جہاں مرضی ہمیں جاتا ہے لے جاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، یہ ایک عام لفظ ہے بھئی۔ میں آپ دیکھیں نا، ہم لوگ کتنے میں کی لعنت میں گرفتار ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، اور پھر ہماری اپنی وہ ہوتی ہیں، کچھ توقعات ہوتی ہیں، اپنے شوہروں سے ہوتی ہیں، اپنے بچوں سے ہوتی ہیں، کچھ توقعات ہوتی ہیں، اپنے والدین سے ہوتی ہیں، اور پھر معاشرے سے ہوتی ہیں۔ یہ ساری توقعات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی چاہت نہیں پوری ہو رہی تو آپ اپنے شوہر سے بھی پھر ناراض رہتی ہیں، اور شوہر بعض وقت اپنی بیویوں سے ناراض رہ جاتے ہیں، اور اولاد جو ہے بعض وقت جب ان کی چاہت پوری نہیں ہوتی تو اپنی ماں سے ناراض ہو جاتی ہیں، اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب آپ دیکھیں کہ اولاد ہے اور وہ اپنے
ماں سے نہیں بول لی، باپ سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے۔ یعنی کیسی حرکات ہیں یہ۔ ماں باپ جو ہیں وہ تو جنت کا وہ ہیں، دروازہ ہیں، لیکن انہی سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی طور پر ہمارا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ جان لیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا سر جھکا ہوا ہے۔ یہاں تو یہی بات ہو رہی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، سر جھکا دو، رب کے سامنے سر جھکا دو۔ ابتدائی طور پہ سامعین کرام ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، جبھی تو ہمیں سر جھکانے کا کہا جا رہا ہے۔ اگر جھکا ہوا ہوتا تو پھر، لیکن اتنا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیغمبر جو ہے ان کا سر اٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو پیغمبر سے اللہ تعالیٰ، لیکن پیغمبر سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ پیغمبر تو جو ہے نا وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا سر تو ہمیشہ سے جھکا ہوا ہی ہوتا ہے۔ وہ منتخب ہستیاں ہوتی ہیں، نامزد ہستیاں ہوتی ہیں، وہ سر اٹھا ہوا ہونا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سر اٹھا ہوا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ سر جھکا دو، ایسا نہیں۔ بلکہ پیغمبر کو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بعض وقت پیغمبر کو بات کرتا ہے، مخاطب جو ہے امت ہوتی ہے، تو یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل مخاطب جو ہیں ہم ہیں، جو کہ ملت ابراہیمی کی امت مسلمہ بھی ملت ابراہیمی کی پیروکار ہے۔ یعنی شرعی طور پہ ہم لوگ ملت ابراہیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کیونکہ وہ تو عقائد آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ عقائد تو یکساں ہیں۔ تو یہ الفاظ جو کہے جا رہے ہیں یہ پیغمبر سے تو کہے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بالواسطہ مخاطب جو ہیں ہم ہیں، ہماری کامیابی کے لیے اور ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو پیغمبر سے میں نے یہ کہا، جس کی شان کتنی اونچی ہوتی ہے، تو تم لوگ جو ہے وہ تو بدرجہ اولا اس کے مخاطب ہو۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ سر جھکا دو۔ سامعین کرام اتنا آپ نوٹ کر لیں، ہم تو اپنے آپ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، تقریباً اپنی یعنی جو پہچان ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان کا سر اٹھا ہوا ہے۔ نفس جو ہے کسی اپنے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیاری نہیں، اور اس کے مظاہر تو آپ دیکھتے ہیں، اس کے مظاہر آپ کو ارد گرد مل جاتے ہیں۔ وہ کوئی شخص اپنے علاوہ کسی کو اپنا رہبر ماننے، اپنا استاد ماننے وہ تیاری نہیں ہے۔ ہر شخص آپ دیکھیں، ہر شخص جو ہے یہاں فرعون بن چکا ہے، فرعون بنا ہوا ہے۔ وہ مولانا روم ایک شعر میں کہتے ہیں، ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، کہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او رعون بودو ما رعون نیست، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے پاس تو طاقت تھی، اس لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ ہم تو دعویٰ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس چونکہ وہ اسباب نہیں ہیں۔ تو سر اٹھا ہوا ہے، ایک بات جو ہے یعنی دیکھیں، جو بات ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سر اٹھا ہوا ہے ہمارا، عام طور پہ انسان کا سر اٹھا ہوا ہے۔ یہ پیغمبر اسی لیے تو آئے ہیں کہ یہ آپ کو سر جھکانے کا کہہ رہے ہیں، سر جھکانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دو،
اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ تو ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سر ہمارا اٹھا ہوا ہے۔ اچھا، جب اٹھا ہوا ہے، چلیں، جب اٹھا ہوا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو جھکانا ہے، جھکانا ہے۔ یعنی اس کا یہاں رک کے میں تھوڑی سی آپ کو میں بتاؤں کہ سر اٹھے رہنے کے عملی مظاہر کیا ہیں۔ اس کے عملی مظاہر یہ ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی من پسند زندگی جینا چاہتا ہے، اپنی من پسند زندگی جینا چاہتا ہے، کسی کی غلامی برداشت کرنے پر وہ تیار نہیں ہے۔ غلام کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے، غلام کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ عام طور پہ دیکھیں کوئی شخص کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ یہ دوسرا جو ہے یہ غلط ہے، اس کا رویہ غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے، اس کے کام غلط ہیں۔ میرا عقیدہ صحیح ہے، میری سوچ صحیح ہے، میرے کام سب صحیح ہیں۔ ہے کوئی ہمسا، ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ ایک وہ پرانے اشعار میں سے ایک شعر میں نے آپ کو سنا دیا، جو کہ یعنی گایا جاتا ہے کوئی ہمسا، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یعنی اس میں بھی دیکھیں ہم یہ گانے جو ہیں یہ ہماری جو طبیعت ہے اس کا اظہار ہوتے ہیں۔ تو وہ اظہار جو ہے یعنی صرف میری بات ہے نہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ بھی لیا، اپنے آپ کو بھی، اپنی طبیعت کو بھی دیکھ لیا کریں، اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں، پھر اپنے شعراء کا کلام بھی۔ تو بعض جو اشعار ہیں وہ عبرت کے لیے میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو عبرت ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ کو شعر سنایا ہے یہ بھی وہی فرعونیت کا مظہر ہے کہ ہے کوئی ہمسا، ہمسا ہو تو سامنے آئے، یعنی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب سر جو اٹھا ہوا ہے اور ہم فرعون بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ سر اٹھا ہوا ہے ہمارا، یعنی نفس عطا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، لیکن دیکھیں ہر تقریب میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے۔ نفس ہمیں عطا کیا ہے اور نفس کی وجہ سے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس پر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ جب کبھی نفس کا مضمون آئے گا میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا، لیکن اس وقت میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یعنی میں صرف اس بات پر اب بات کر رہا ہوں کہ سر جھکنا کیوں چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عالم ارواح سے لا کے، اس کو جسم عطا کیا، بچپنا وغیرہ یہ سب گزار دیا اس نے۔ اب یہ جوان ہو گیا، عاقل ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب یہ سمجھدار ہو گیا، اب سمجھدار ہو گیا۔ اب اس نے کیا کرنا کیا ہے؟ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اس کو نہیں معلوم اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ زندگی گزارنی ہے۔ اب زندگی اگر اس نے صحیح طریقے سے گزار دی، اچھے طریقے سے گزار دی تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس نے زندگی کو برباد کر دیا، برے طریقے سے گزار دی، ظاہر ہے کہ زندگی اچھے طریقے سے بھی گزاری جا سکتی ہے اور برے طریقوں سے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس نے اگر اپنی زندگی کو برباد کر دیا، برباد کہ یہ ہے کہ من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دی، جو اس کے دل میں آیا وہ اس نے تسلیم کر لیا
اور فتنوں کو قبول کر لیا تو اس کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق بسر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کون ہمیں دے گا؟ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے براہ راست، ان علینا للہدی۔ ہدایت دینا انسان کو کس چیز کی؟ زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں۔ میں نے کھانا کیا ہے، میں نے پہننا کیا ہے، حجاب کیسے کرنا ہے، اپنا پردہ کیسے کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، دوستیاں کس سے کرنی ہے، دوستیاں کس سے کاٹنی ہے، تعلق کس سے قائم کرنا ہے، تعلق کس سے توڑنا ہے، اور پیسے کیسے کمانے ہیں، پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ تمام جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، کیونکہ یہی ہدایت ہے۔ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے، زندگی گزارنے سے۔ قرآن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے۔ تو انسان آیا ہے، اس کا سر اٹھا ہوا ہے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار زندگی گزارنے کا متعین کر دیا ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ ہدایت اس کو پہنچا دی ہے، اس کو کتاب بھی دی ہے، ایک کتاب ہدایت دی ہے، اور پھر اس کتاب کو پہنچانے والا جو ہے یا اس کتاب کے مطابق عمل کر کے دکھانے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کو نمونہ، اس کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنا کے، اس کو نمونہ بنا کے، اس کے مطابق، اس کی زندگی، اس کے طریقوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اب بات اگر میں ذرا تھوڑی سی مختصر کروں کہ کتاب پر ہم نے عمل، کتاب کیا ہے؟ یہ طرز زندگی بتاتی ہے ہمیں، طریقہ زندگی۔ لیکن یہ کتاب پہ عمل کیسے ہوگا؟ عمل جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نمونہ پیش کیا ہے، ہدایت پر عمل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، اس نمونے کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان کے طریقہ کار پہ چلنا ہے، ان کی زندگی کو اپنا رہنما اصول بنا کے چلنا ہے۔ تو اگر کوئی انسان، کسی انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی، اس کا اتباع کیا، ان کی اطاعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو کیا ہے؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا ایک بڑی کامیابی سے، بہت بڑی کامیابی سے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، اگر میں اس بات کو ذرا مختصر کروں، یہ ہے اسلم پہ میں بات کر رہا ہوں، سر جھکا دو۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، اب ہم نے سر جھکانا ہے، تو سر جھکانا ہے، لیکن کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک متبادل جو کہ ایک راہ ہدایت پیش کی ہے، ایک طریقہ کار ہمارے سامنے پیش کیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہمیں ہدایت کی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اے وہ لوگو جو اللہ کو چاہتے ہو اور تم اللہ کو بہت بہت یاد کرتے ہو اور تم یوم آخرت میں کامیابی کے متمنی ہو، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نقل کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے،
اس کی نقل کرو۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ۔ سامعین کرام، یہاں آپ تھوڑا سا غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے رسول نمونہ ہے؟ جو اللہ کو چاہتا ہے، جو یوم آخرت پر جس کا یقین ہے، اور جو اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم رسول کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، من حیث القوم، رسول کی پیروی سے ہم باز آ چکے ہیں، اپنے من پسند طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی کوئی اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ کی کتاب کو ہم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم انحراف کر چکے ہیں۔ عام طور پہ اس میں آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، عورتوں کے لیے جو ہے آپ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے حجاب کا ہے۔ حجاب ان کی طبیعت کے خلاف ہے، جو اسلامی حجاب ہے ان کی طبیعت کے خلاف ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ایسا جو ہے، آپ دیکھیں جو ایک دوسرے سے کفر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چینل وغیرہ جو ہیں، اور اس پہ میں کیا آپ کو بات لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر جھکانا اللہ کی ہدایت کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہمارا سر اٹھا رہا، یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر ہمارا سر اٹھا رہا اور سر نہ جھکایا تو تباہی دنیا اور آخرت میں نقصان پکی گارنٹی ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی دنیا بھی خراب، اور آخرت تو ہے ہی خراب۔ دنیا بھی آپ پہ دوزخ بن جائے گی، آپ کو کسی پل چین نصیب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سکون مل جائے گا اللہ کی بغاوت کر کے، اس کے احکامات سے، اس کے رسول کے طریقوں سے بغاوت اختیار کر کے مجھے کوئی چین کا سانس نصیب ہوگا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، جتنا آپ نوٹ کر لیں۔ سر جھکا دینا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طریقوں اور ان کے اسوہ حسنہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری کامیابی کا راز ہے، اس میں ہماری کامیابی پنہاں ہے۔ اگر ہمارا سر نہ جھکا تو دنیا اور آخرت ہماری گئی، اگر ہمارا سر جھک گیا اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے، اِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، سر جھکا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے کہ ہماری نجات کا واحد نقطہ جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دینے میں ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سامعین کرام، یہ موضوع تو لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سر آپ کے جھک گیا، اب اللہ تعالیٰ کا آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، سر جھکا کے کہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ کو دیکھ رہا ہے، بصیر بالعباد۔ تو جناب یہ بات جو ہے وہ طے ہے کہ سر جھکا دینے میں ہماری کامیابی، ہماری زندگی کی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ اور اگر اس مضمون کو دوسرے انداز سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، کامل بندگی، اور اگر کسی اور الفاظ میں
تو یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو سامعین کرام، یہ پیغمبر کو ہدایت ہے، اسلم، سر جھکا دو بھیا۔ یہی اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے، یہ گراں گزرتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، لیکن ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی آپ ہر غیر اللہ کی جو غلامی ہے اس سے آپ اس کے اثرات سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، مولا کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور آپ مولا کے بن کے رہ گئے اور اس کی رضاؤں میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کی۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیکن بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے اللہ۔ تو اسلم، سر جھکا دو۔ اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم سر جھکا دو۔ تو جواب کیا ہے؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ تو سارے پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ تو یہی ہے سامعین کرام، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی تیار کی ہوئی آگ سے بچو، اور اس کا طریقہ کیا ہے تقوی کا؟ وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کرو۔ پیغمبر کی اتباع اور اس کی اطاعت، یہ سر جھکا دینا ہے۔ یعنی اس کا میں آپ کو عملی طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ سر کا جھکانے کا کیا مطلب ہے۔ آپ اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دیں، اس پر یقین کر لیں۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے اصل میں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقوں کے قابل اتباع ہونے میں کوئی یقین نہیں ہے، جبھی تو ہم اتباع نہیں کر رہے۔ اگر ایک راستے پر، یعنی دو راستے ہیں آپ کے سامنے، جس راستے پر چلنا آپ کو اپنے لیے فائدہ مند دکھتا ہے آپ اسی پر چلتے ہیں۔ دو راستے ہیں انسان کے سامنے، ایک دنیا کا راستہ ہے اور ایک آخرت کا راستہ ہے۔ ہم نے دنیا کا راستہ اختیار کر لیا ہے، دنیا اور ما فیہا کی چمک دمک سے مرعوب ہو گئے ہیں، دنیا اور آخرت کی چمک دمک سے ہم مرعوب ہو گئے ہیں۔ جب مرعوب ہو گئے تو اسی راستے کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ہائے دنیا، آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک یہ کس چیز کی دوڑ ہے؟ یہ دنیا کی دوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو آخرت کا راستہ، جنت کے راستے کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ الا من سفہ نفسہ، ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے
جنت کا راستہ چھوڑ کے دوزخ کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، سامعین کرام، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ میں بار بار اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دوزخ کے راستے کو اپنے لیے پسند، بات یہ نہیں ہے کہ ہم اصل میں تو ہمیں یقین نہیں ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، نہ جنت پر ہمارے یقین ہے، نہ دوزخ پر ہمارے یقین ہے، نہ اللہ کے معبود واحد پر ہمارا یقین ہے، نہ رسول کے قابل اتباع ہونے میں ہمارا یقین ہے۔ جبھی تو ہم یہ ساری باتیں نہیں کر رہے، جبھی تو ہم رسول کی اتباع نہیں کر رہے، جبھی تو ہم جنت میں جانے کی کوششیں نہیں کر رہے، جبھی تو ہم دوزخ سے بچنے کی جو باتیں ہیں اس کی کوشش نہیں کر رہے، جبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا۔ یہاں مضمون کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے، اے ابراہیم سر جھکا دو، کیوں کہ اس میں تمہاری کامیابی پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی سر جھکانے کی یا سر اٹھانے کی اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کا اگر سر جھکا ہوا ہے یا اٹھا ہوا ہے، اس کو اس سے کیا ہے؟ تو غنی ہے، حمید مجید ہے، اس کو تو کسی کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سر جھکا دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ اب یہ سامعین کرام، یہ بات ہے بنیادی طور پہ کہ اب یہ بات شان نزول کے حساب سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے، جو یہود تھے، انہوں نے سر نہیں جھکایا، بتا، انہوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دے دی تھی آخرت پر، اور یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے ایک داؤ پہ لگا دیا تھا۔ توحید، رسالت، آخرت سب ایک داؤ پہ لگا دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ظاہر کی، دنیا ظاہر کے حقیر مفاد کو ترجیح دے دی تھی آخرت پر۔ تو ایک داؤ تھا ان کا کہ بھئی ہمیں تو دنیا اور ما فیہا چاہیے، ہمیں اپنی حیثیت چاہیے، ہمیں اپنا پرانا دین چاہیے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وابستہ نہیں ہونا۔ تو حالانکہ وہ کہتے نہیں تھے یہ کہ ہم نے ابراہیم کی ملت کی پیروی نہیں کرنی، وہ تو مانتے تھے، لیکن حقیقت میں تو وہ نہیں چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو، ان کو بلکہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹے اور یعقوب جو ان کے پوتے تھے، اسی بات کی وصیت کی تھی کہ دیکھو بیٹو، تمہاری نجات اور کامیابی واحد اس میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دو۔ اور یہ کہتے تھے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تم نے مرنا نہیں ہے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی اسلام ہی تمہارا دین ہے اور اسی کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون میں یہ مضمون ہے کہ موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے، جب معلوم نہیں ہے تو دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ہم تو دین تو ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، تو ہماری تو بات الگ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اپنے یعقوب کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اصطفیٰ لکم الدین کا کیا مطلب ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ایک طرز زندگی ہے، دین ایک طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ چند عبادات تک، چند یعنی ظاہری عبادات تک محدود نہیں ہے۔ دین آپ کی 24 گھنٹے آپ جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ کے حجاب کی کیا حدود ہیں، آپ کے لباس کا کیا طریقہ کار ہے،
آپ کے تعلقات، کس سے آپ نے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں، کس سے کاٹے ہوئے ہیں، مال کیسے کما رہے ہیں، مال کیسے خرچ کر رہے ہیں، آپ والدین سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے میاں سے کیسا سلوک کر رہی ہیں، آپ اپنی بیوی سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، آپ کاروبار میں آپ کے جو شریک ہیں ان سے آپ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دین میں شامل ہیں، ہر چیز جو ہے وہ دین میں شامل ہے۔ دین تمام ہمارے زندگی کاموں کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اب وہ اس دین کا نام کیا ہے جو کہ مقبول ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک طرز زندگی چن لیا ہے، اب یہ ہے کہ اسی طریقے پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی طریقہ اختیار کر لیا، موت آ گئی، تم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر تھے اس وقت، ایسا نہ ہو۔ ام کنتم شہداء، اب یہود شان نزول کے مطابق یہود مخاطب ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اذ حضر یعقوب الموت، جبکہ یعقوب پر موت حاضر ہوئی، یعنی موت کی علامات آ گئیں ان پہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یک زبان ہو کے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ یعقوب علیہ السلام، آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا بندہ۔ تو وہ لقب جو تھا وہ پھر عام ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل، ان کی جو اولاد تھی، 12 بیٹے تھے اور اس سے وہ پھر قوم بن گئی، ان کی اولاد جو تھی وہ پھر بنی اسرائیل کہلانے لگی۔ تو انہوں نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا، بلکہ یہ تاکید لی کہ بھئی تم نے کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، من بعدی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا کہ ہم تو تم جس معبود کی پیروی کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، اسی کی ہم بھی بندگی کریں گے، اور تمہارے آبا و اجداد نے جس دین پر جان دی ہے ہم بھی اسی الہ کی بندگی کریں گے۔ وہ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، وہ تمام ان کا سب کا تو ایک ہی معبود تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو انہی کے تابعدار ہیں۔ ان کی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایک الہ واحد جس کی آپ سب لوگ کر رہے ہیں، اور ہم تو اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ تو یہاں اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، یعنی شان نزول کے مطابق میں آپ سے، تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ تو یہ ایسی بات یہاں کیوں کہی؟ بات یہ ہے کہ یہود جو تھے، یہود اور یہ بنی اسرائیل، یہ نسلی تفاخر کا شکار تھے اور کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ مضمون گزر چکا ہے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا اور نصارا، کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا یہودی اور نہ کوئی، یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہودی جنت میں داخل ہوں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ بھئی عیسائی داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، وہاں ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ تو ان کی خواہشات ہیں۔ لیکن
اب چونکہ وہ اپنے ایک نسلی تفاخر میں مبتلا تھے اپنے آباء و اجداد کی کہ بھئی ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بس ساری خوبیاں اور کمالات ہمارے لیے ہی مختص ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ تفاخر مٹانا چاہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تقوی کو اہمیت دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے اور قبائل اور یہ جو سلسلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور تم میں سے ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے زیادہ معزز کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے۔ یعنی تقوی جو ہے وہ بنیاد ہے کسی کی عزت کی یا ذلت کی، نسل جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم عمل کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم اس بات پہ نہیں چھوٹو گی کہ تم محمد کی بیٹی ہو اگر تمہارا عمل اس کے مخالف۔ تو یہ نسلی تفاخر جو ہے یہ بالکل غلط چیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو انجام کیا ہوا؟ وہ غرق ہو گئے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ مشرکوں میں سے تھی، وہ بھی غرق ہو گئی۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی نسلی بنیاد پر میں خصوصی اللہ تعالیٰ کے کرم کا مستحق ہوں گا تو یہ اس کی غلطی ہے، اور یہی جو سبق ہے اللہ تعالیٰ یہاں ان کو دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد تو اچھے تھے، لیکن تم کیا ہو؟ وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئے، تلک امت قد خلت، وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت۔ اب انہوں نے اگر کوئی نیک کام کیے ہیں تو ان کا اجر تو ان کو ملے گا، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں کیا ملے گا؟ جو تم کماؤ گے، اچھے اعمال یا برے اعمال، جو کچھ بھی تم نے کمائے ہیں اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بعض لوگ اپنے آباء و اجداد پہ تفاخر کرتے ہیں، تو یہ فخر کرنا جو ہے یہ غلط ہے۔ بھئی تم اپنا عمل کرو۔ اور بعض لوگ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یعنی جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اس نے یہ امیر اور غریب اتنا تفاوت کیوں پیدا کیا ہے، اور غریب کو غریب کیوں پیدا کیا ہے، امیر کو اتنی دولت کیوں دے دی ہے، تو اور یہ اتنا معاشرے میں تضاد کیوں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کو، وہ جانے، اس کا نظام جانے، کس کو اس نے کیا دیا ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے۔ ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی میں نے تمہیں جسم دیا تھا، عقل دی تھی، شعور دیا تھا، ہدایت دی تھی، پیغمبر دیا تھا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک یعنی یہ ایک چیز ہے ذہن میں رہنے۔ بعض لوگ جو ہے زمانے پہ تنقید کرتے ہیں، بعض لوگ اسلام کے جو جھگڑے یا واقعات گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے تو ساری جنگ و جدل میں ساری وہ گزار دیے، اور اس کے اسلامی تاریخ میں تو جنگ و جدل کے علاوہ بھئی اس سے تمہارا کتنا تعلق ہے؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
تم ان کو کیوں چھیڑتے ہو؟ وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی، قد خلت لہا ما کسبت، اگر انہوں نے کچھ بھی کیا ہو ان کو اس کا جزا یا سزا ملے گی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہارے لیے تو وہی کچھ ہے جو تم نے، اگر تمہارے بزرگ اچھے ہیں تو تمہیں ان کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا اگر تمہارا عمل برا ہے، اور اگر تمہارے بزرگوں نے غلطیاں کی ہیں اور تم اگر ٹھیک ہو تو تمہیں ان کی سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سامعین ہمارے چونکہ ایک بے مقصدیت ہے معاشرے میں، تو ہم بعض وقت یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، غیر ضروری سوالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ایک بات جو ہے میں آپ کو واضح بتا دوں، ٹائم کم ہے، ہم سے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ کہ تم سے ضرور سوال ہوگا جو تم کرتے رہے، جو بزرگ ہمارے جو بڑے کرتے رہے ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یا لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ ایک وہ بھی تھی، ایک مولانا محمد علی جوہر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنی جو آزادی کی جنگ تھی تو کسی واقعات میں دونوں جو تھے وہ جیل میں تھے، تو مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی سے کہا کہ گاندھی تم اتنا مطلب عالم ہو اور سب کچھ جانتے ہو، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو گاندھی جی نے کہا کہ مولانا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ نہیں مولانا اسلام دو ہیں، تم مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہو، اسلام دو ہیں، ایک تو وہ عمر اور ابو بکر کا عثمان تھا اسلام تھا، اور ایک آج تمہارے ہندوستان کے مسلمانوں کا اسلام ہے۔ اگر وہ اسلام ہے تو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کہاں پہ ہے وہ اسلام، میں آج مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ لیکن آج ایک اسلام تمہارے ہندوستان کے مسلمانوں کا اسلام ہے، اگر اسلام یہ ہے تو اس اسلام سے میں ہندو اچھا ہوں۔ تو جناب گاندھی جی نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اس میں پھر وہی بات آ گئی، گاندھی جی سے تو اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھئی اگر ابو بکر اور عمر کا اسلام آج نہیں ہے تو اسلام تو قابل عمل ہے، اسلام تو قابل عمل ہے، رہتی دنیا تک قابل عمل ہے، تم خود ایک نمونہ بن کے دکھا دو۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا جو اسلام ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آج کے ہندوستان کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، تم اپنی زندگی جیو، تم خود کوشش کرو اسلام پر عمل کرنے کی، اپنی استطاعت کے مطابق کلمہ توحید پڑھ کر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ باقی اور لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے تو تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ زمانہ اگر خراب ہے تو کیا ہم بھی خراب ہو جائیں؟ لوگ اگر اسلام پر عمل نہیں کر رہے تو ہم بھی نہ کریں، عورتیں اگر حجاب سر کھولے پھر رہی ہیں تو کیا ہم بھی پھرنا شروع کر دیں؟ اگر کسی نے ہاف آستینیں بنا لی ہیں تو کیا ہم بھی اپنی آستینیں ہاف بنا لیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لوگ جو کر رہے ہیں ان کی پیروی نہیں کرو، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول تمہیں کیا طریقہ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہدایات دے رہے ہیں، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بھئی، یعنی اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہاری اے ایمان والو تم پہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، علیکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر ہو۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر کوئی شخص گمراہ ہے، اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ تو ہر انسان بے سامعین کرام، وقت تقریباً اختتام پذیر ہے، ہر انسان پر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ اس سے دوسروں کے متعلق یہ جان لیں کہ ہم سے دوسروں کے متعلق وہ یہ نہیں کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، ہم کیوں سچ بولیں؟ یہ انتہائی ایک غلط کام ہے۔ اس سے آپ کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے لقد جئتمونا فرادا، آج تم اکیلے آ گئے، تو آپ کو براہ راست اپنے اعمال کا جواب دینے ہونا پڑے گا۔ تو وہ جواب آج تیار کر لیجئے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا اگر کافر ہو گئی، آپ مسلمان بن کے دکھا دیجئے۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ یعنی وہ اپنے آباء و اجداد پہ تفاخر کرتے تھے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی آیت میں اس پہ مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔